تم چاہے لندن میں رہو، چاہے تم فضاؤں میں خلاؤں میں رہو، جو تم چاہتے ہو وہ میرے بغیر نہیں ہو سکتا، اور میں جو چاہتا ہوں تمہارے بغیر کر کے دکھا دیتا ہوں۔ کتنے بچے فرعون نے ذبح کیے کہ موسیٰ کو نہیں پیدا ہونے دینا، اور اللہ نے اس بدبخت کی گود میں پال کے دکھایا۔ اے اللہ، میں تیری جولی اچ پال کے تمہیں دکھا دینا۔ ایک طارق جمیل کی موت ہے، ایک آپ کی موت ہے، ایک اس ساری کائنات کی موت ہے۔ وہ آسمان پھٹ گیا، ستارے ٹوٹ گئے، قبریں اکھاڑ دی گئیں، سورج برباد ہو گیا، ستارے سب ختم ہو گئے، پہاڑ ریت بن گئے، سمندروں میں آگ لگ گئی۔ یہ میرے رب نے قرآن میں ہمیں خبر دے دی ہے، ایک دن آئے گا کہ زمین پہ زلزلہ آئے گا، اور ایک دن آئے گا کہ نہ انسان بچے گا، نہ جن بچے گا، نہ فرشتے بچیں گے، یہاں تک کہ سارے آسمانوں کے فرشتوں کو بھی اللہ موت دے دے گا۔ آسمان بھی ایسے ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ دنیا میں کوئی خود نہیں آتا، کوئی بھیجنے والا ہے، کوئی بہت طاقتور ہے، اور خود کوئی مرنا بھی نہیں چاہتا، لیکن موت اٹل ہے۔ میں نے خود اتنا بڑا حادثہ دیکھا ہے کہ میرا جوان بیٹا 36 سال کا ایکسرسائز کرتا ہوا اللہ کے پاس چلا گیا، نہ کوئی بیماری، نہ کوئی مرض، نہ کوئی تکلیف، بس وقت پورا ہو گیا۔ جب آئے گا میرا پیغام تو تم بچ نہیں سکتے، وہ پیچھے نہیں جا سکتا۔ اینما تکونو، لندن میں چلے جاؤ، آسمانوں پہ چلے جاؤ، یدرککم الموت، موت تمہیں پکڑے گی۔ ولو کنتم فی بروج مشیدہ، لوہے کی دیواریں کھڑی کر دو، سٹیل کی چھتیں، بنکر بنا لو، موت تمہیں پکڑے گی۔ ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تو یہ کہاں سے آ جاتی ہے؟ کون ہے؟ اور میں ایک قطرے پانی سے بنا ہوں، یہ مجھے آنکھیں، یہ میری زبان بول رہی ہے، میرے کان سن رہے ہیں، میرے پاؤں چل رہے ہیں، میں سوتا ہوں، میں اٹھتا ہوں، میں ہنستا ہوں، میں روتا ہوں، یہ عورتیں بیٹھی ہیں، یہ مرد بیٹھے ہیں، ان سب کو ڈیزائن کرنے والا کون ہے؟ یہ علم سائنسدان اتنی ترقی کر کے بھی آج تک نہیں سمجھ سکے، وہ ابھی تک نیچر میں گم ہیں۔ نیوٹن نے پیش کیا تھا نظریہ کہ اس کائنات کو 4 فورسز چلا رہی ہیں، تو 1979 میں عبدالسلام ایک پاکستانی سائنسدان تھا اور 2 امریکن سائنسدان، انہوں نے مل کر یہ ثابت کیا کہ 4 طاقتیں نہیں ہیں، 3 ہیں۔ پھر اسٹیفن ہاکنگ نے، جس کو ابھی آئنسٹائن کے بعد کا سائنسدان کا درجہ دیا گیا، مر گیا ہے، یہیں کا تھا، اس نے ثابت کیا کہ ایک طاقت ہے، اس ساری کائنات کے پیچھے ایک طاقت۔ اس سے پوچھا گیا وہ طاقت خدا ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ انہوں نے پوچھا کیوں؟ کہا پھر سائنس کی ترقی رک جائے گی، یہ اندھا علم ہے جو اتنے بڑی حقیقت کو نہیں پہچان سکا۔ یہ علم نبیوں کے ذریعے آتا ہے، یہ علم ہمارے نبی پر اترا، انہوں نے تمہیں مجھے بتایا کہ بنانے والا کون ہے۔ ان ربکم اللہ، تم مانو یا نہ مانو، تمہارا پالنے والا رب، اس کا نام ہے اللہ، اس کا نام ہے اللہ۔ اس لفظ میں اتنی طاقت ہے، اتنا نور ہے کہ یہاں سے لے کر عرش تک نور ہی نور پھیل گیا ہے۔ ان ربکم اللہ، اللہ ہے، کون ہے؟ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار
यत्लुबुहु हसीसा अश-शम्स वल क़मर वन-नुजूम मुसख्खरातिन बिअम्रिह अला लहुल ख़ल्क़ वल अम्र तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन। ये मेरे नबी की ज़ुबान से निकला हुआ मेरे अल्लाह का कलाम है और हमारे बनाने वाले का तारुफ़ है कि तुम्हारा बनाने वाला अल्लाह है, जिसने ज़मीन बिछाई, आसमान उठाया, सूरज चाँद को घुमाया, चाँद में ठंडक रखी, सूरज में गर्मी रखी, सितारों में गर्दिश रखी, कहकशाओं से कारी कायनात की छत को भर दिया। वज़य्यना अस्समाअ दुनिया बिमसाबिहा। और आप तो देख ही नहीं सकते सितारे, शहरों वाले तो मैं तो देहाती आदमी हूँ, जब हम देहात में होते हैं और अंधेरी रात होती है और ऊपर सितारे चमकते हैं तो उस सितारे की एक एक झिलमिलाहट में अल्लाह याद आ रहा होता है। वाह मेरे रब तू कैसा है। जब 14वीं का चाँद चमकता हुआ नज़र आता है तो अल्लाह याद आता है। जब सूरज निकलता है तो पुकारता है अल्लाह है। जब सूरज डूबता है तो पुकारता है कि अल्लाह है। जब चाँद चढ़ता है तो आवाज़ देता है अल्लाह है। बारिश का एक एक कतरा पुकारता है कि अल्लाह है। आसमान पर बादल तह बतह पुकारते हैं कि अल्लाह है। इन्न फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफ़िल लैल वन नहार वल फ़ुल्किल्लती तजरी फ़िल बहर बिमा यनफ़उन्नास वमा अंज़लल्लाहु मिनस समा मिन माइन फ़अह्या बिहिल अर्द बअद मौतिहा वबस्स फ़ीहा मिन कुल्लि दाब्बा वतसरीफ़िर रियाह वस्सहाबिल मुसख्खर वतसरीफ़िर रियाह लआयातिन लिक़ौमिन याक़िलून। आँखें खोलो, तुम्हारी सारी आँखें पौंड पर फिक्स हैं, तुम्हारी सारी आँखें जॉब पर फिक्स हैं, तुम्हारी सारी आँखें ये लकड़ी के घरों पर फिक्स हैं। क्या तीर मारा है लंदन आके लकड़ी के घर, और वो भी ठक 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 ठक, एक धक्का मारो तो वो गए। क्या कमाया है यहाँ आके? तुम्हें यहाँ अपने लिए भी टाइम कोई नहीं है तो बच्चों के लिए टाइम कहाँ से दोगे? माँ बाप को टाइम कहाँ से दोगे? भरे पड़े हैं तुम्हारे ओल्ड होम। मुसलमान माएँ भी हैं, मैंने विज़िट किए हैं, हिंदू माएँ भी हैं, सिख माएँ भी हैं, क्रिश्चियन माएँ भी हैं, सारे भरे पड़े हैं। तो अल्लाह कहता आँख खोल। इस ज़मीन और आसमान के बनाने में कुछ ना था, कैसे बन गया? रफ़अ समावात, आसमान उठा दिए। इस हाल में कितना स्टील लगा हुआ है और ये छोटा सा है, और मेरा अल्लाह कहता है इतना आसमान है बग़ैर अमदिन तरौनहा, कोई सुतून दिखाओ, कोई पिलर दिखाओ। हल तरा मिन फतूर, जब पिलर ना हो तो छत फट जाती है, तो कोई दिखाओ कहीं से फटा हुआ हो। सुम्मरजिल बसर कर्रतैन यनक़लिब इलैकल बसर खासियन वहुव हसीर। एक दफ़ा देख, 10 दफ़ा देख, 1000 दफ़ा देख, दूरबीनों से देख, सारी दुनिया की ताकतवर नासा की दूरबीनों से देख, तो अल्लाह के आसमान में कमी नहीं दिखा सकता, तारों की गर्दिश में हेर फेर नहीं दिखा सकता, सूरज चाँद के आगे पीछे दौड़ने में तो हेर फेर नहीं दिखा सकता। क्यों? कि वल क़मर क़द्दरनाहु मनाज़िल हत्ता आद कल उर्जूनिल क़दीम। चाँद को तेरे रब ने हुक्म दिया, छोटा हो जा, बड़ा हो जा, टहनी की तरह हो जा, 14वीं को पूरा हो जा, और फिर घटता चला जा, और फिर गुरूब हो जा। वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। सूरज तूने नहीं घटना, तूने नहीं बढ़ना, तूने बस चलना ही चलना है, चलना ही चलना है। और ये लश्शम्सु यंबग़ी लहा अन तुदरिकल क़मर वलल्लैलु साबिक़ुन नहार व कुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून। सूरज में ताकत नहीं चाँद से टकरा जाए, चाँद में ताकत नहीं सूरज से टकरा जाए। इन्हें कौन अपने मदार पे लेके चल रहा है? एक छोटी सी गाड़ी ड्राइवर के बगैर नहीं चलती। इतना बड़ा सूरज एवं चल रहा है, इतना बड़ा चाँद एवं चल रहा है, इतने सितारों भरी कायनात और सितारों की गर्दिश ये खुद ब खुद चल रही है। हमारे शायर थे अल्लामा इकबाल,
ان کا فارسی کا ہے ایک تھوڑی سی ربائی، ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، ہیچ آہن خندرے چیغے خنجرے تیغے نشد، ہیچ حلوائی نشد استاذ کار تا غلام شکر ریزے نشد، مولوی ہرگز نشد مولا روم تا غلام شمس تبریزے نشد۔ لوہا پڑا رہے 1000 سال تو اس کے بعد وہ خنجر بن جائے گا؟ 10,000 سال پڑا رہے تو چھری بن جائے گا؟ 1,00,000 سال پڑا رہے تو وہ تلوار بن جائے گا؟ نہیں، ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، کوئی چیز خود بخود نہیں بنتی۔ ایک اللہ ہے جس نے ساری کائنات کو بنایا اور اس پر اپنی حکومت کو قائم فرمایا۔ للہ الامر من قبل ومن بعد، حکومت تیرے اللہ کی ہے، پہلے بھی بعد میں بھی۔ ان الحکم الا للہ، حکومت صرف تیرے رب کی ہے۔ ان الامر کلہ للہ، یہاں صرف تیرے رب کی چلتی ہے، جو تم چاہتے ہو۔ عبدی انت ترید وانا ارید ولا یکون الا ما ارید، تم چاہے لندن میں رہو، چاہے تم فضاؤں میں خلاؤں میں رہو، جو تم چاہتے ہو وہ میرے بغیر نہیں ہو سکتا، اور میں جو چاہتا ہوں تمہارے بغیر کر کے دکھا دیتا ہوں۔ کتنے بچے فرعون نے ذبح کیے کہ موسیٰ کو نہیں پیدا ہونے دینا، اور اللہ نے اس بدبخت کی گود میں پال کے دکھایا۔ اے اللہ، میں تیری جولی اج پال کے تمہیں دکھا دینا۔ یہ رب ہے، یہ اللہ ہے۔ ایک لاٹھی سے سمندر پھٹ جائے، کبھی ہوا؟ سائنس مانتی ہے کہ لاٹھی سے سمندر پھٹ جائے گا؟ سائنس مانتی ہے کہ ایک ہستی یوں اپنی انگلی کا اشارہ کرے اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں؟ ابو جہل جس پہاڑ کے اوپر سعودیوں کا محل ہے، اب اس کو کہتے ہیں جبل ابی قبیس، اس پر کھڑے تھے قریش مکہ، اور ابو جہل کہنے لگا یہ چاند کے تو 2 ٹکڑے کر کے دکھا دے تو ہم تجھے نبی مان لیں گے۔ تو 2 ٹکڑے تو اللہ کرتا ہے، نبی تو درخواست کرتا ہے۔ میرے نبی نے ایسے انگلی کا اشارہ کیا، ایک چاند کا ٹکڑا مکے کے ایک طرف چلا گیا اور دوسرا دوسری طرف چلا گیا، اور پھر آپ نے اشارہ کیا اور دونوں جڑ گئے۔ کچھ ایمان لائے، باقی کہنے لگے تو جادو کر دیتا، تو چاندتے بھی جادو کر دیتا۔ تو یہ اللہ ہے جس کے ہاتھ میں ساری کائنات ہے، جو ساری دنیا کا مالک ہے، اور اس نے اس دنیا کو مٹانا ہے، اس نے اسے ختم کرنا ہے۔ ایک طارق جمیل کی موت ہے، ایک آپ کی موت ہے، ایک اس ساری کائنات کی موت ہے۔ جب اللہ ساری کائنات کو فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، یہ 2 لفظ آئے ہیں بڑے خوفناک قرآن پاک میں۔ الطامہ دھماکے کو کہتے ہیں، الصاخہ چیخ کو کہتے ہیں کہ وہ فرشتے کی چیخ ہوگی، اور اذا السماء انفطرت، وہ آسمان پھٹ گیا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، ستارے ٹوٹ گئے، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، قبریں اکھاڑ دی گئیں، اذا الشمس كُوِّرَتْ، سورج برباد ہو گیا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، ستارے سب ختم ہو گئے، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑ ریت بن گئے، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سمندروں میں آگ لگ گئی۔ یہ میرے رب نے قرآن میں ہمیں خبر دے دی ہے، اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، ایک دن آئے گا کہ زمین پہ زلزلہ آئے گا، اور ایک دن آئے گا کہ نہ انسان بچے گا، نہ جن بچے گا، نہ فرشتے بچیں گے، یہاں تک کہ سارے آسمانوں کے فرشتوں کو بھی اللہ موت دے دے گا۔ آسمان بھی ایسے ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، اور آخر میں 4 فرشتے اور عرش کے 4 فرشتے، تو اللہ تعالیٰ ملک الموت اسرائیل سے پوچھے گا کون باقی ہے؟ اللہ کو تو پتہ ہے کون باقی ہے، لیکن یہ تکبر کی آواز کہے گا یا اللہ 4 یہ ہیں 4 وہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے فَلْيَمُتْ جِبْرِيلُ وَمِيكَائِيلُ، جبریل و میکائیل کو موت دے دو۔ تو اللہ کا عرش سفارش کرے گا یا اللہ ان کو تو بچا لو، تیرے پرانے خادم۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسکت فقد كتبت الموت على من كان تحت عرشی،
چپ ہو جاؤ، میرے عرش کے نیچے موت ہے، میرے سوا سب کے لیے موت ہے۔ کسی کو بچاتا تو اپنے نبی محبوب کو بچاتا، اسے بھی موت کا پیالہ پلایا ہے۔ تو جبریل میکائیل تو کچھ نہیں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کون باقی؟ کہے گا عرش کے فرشتے باقی، تو انہیں موت دے دو۔ 4 فرشتوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، قیامت کے دن 8 ہوں گے، تو ان کو موت آ جائے گی۔ پھر اللہ پوچھے گا کون باقی؟ وہ کہے گا جی اب تو میں باقی ہوں اور اسرافیل باقی ہے، وہ جو سور پھونک رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اسرافیل مر جائے، وہ مرے گا، اور اس کے ہاتھ میں جو وہ سور ہوگا وہ ایسے اڑتا ہوا عرش کے ساتھ جا کے لٹک جائے گا۔ پھر اللہ پوچھے گا کون باقی؟ ہن اسرائیل دی بھی واری آ گئی، ساریاں دی جند کٹدا رہا ہے، اج انہوں بھی پتہ لگ جانا ہے، اس کی ٹانگیں کانپیں گی، یا اللہ اب تو بس میں ہی باقی ہوں۔ تو اللہ کہیں گے مت فإنک خلق من خلقی، مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے۔